میرے نا کئی بیانات جیسے پاگل خانے میں ہوئے، ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں لاہور میں، کراچی میں اور مختلف وہاں بھی ہوئے۔ مینٹل ہاسپٹل میں آتا کون ہے؟ ڈپریشن میں شکار ہو کے دماغی امراض کا مریض کون بنتا ہے؟ جس کی نیند بگڑتی ہے۔ اس میں انسان سو جائے، نیند نہیں بھی آ رہی، پرسکون ہو کر لیٹ جائے اور لائٹس آف کر دے۔ رات کو سوتے وقت کچھ کام اور بھی ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ پڑھنے کے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اس کے پاس، سارا دن کام اور کام، ایک ہے جی پرسکون انسان اور ایک ہے مایوس انسان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خراٹے آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے رات کو اس لیے بنایا کہ انسان اس میں سکون حاصل کر سکے۔ تو گزشتہ بیان بھی ہوا تھا، میری اپنی ہی کتاب ہے سلیپ مینجمنٹ، پرسکون رات۔ تو کچھ باتیں گزشتہ بیان میں ہو گئی، کچھ آج ہو جائیں گی جتنا وقت ہوگا۔ تو آج جب میں کتاب پڑھ رہا تھا دوبارہ، ویسے تو 2019 میں یہ لکھی گئی تھی، تو دل میں آیا کہ بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں جو خود بھی بندے کو بار بار فائدہ دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتاب میرے نا کئی بیانات جیسے پاگل خانے میں ہوئے، ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں لاہور میں، کراچی میں اور مختلف وہاں بھی ہوئے۔ ادھر جیل روڈ پہ جو ہے نا مینٹل ہاسپٹل، وہاں جب میرا بیان ہوا اور ان کو یہ کتاب میں نے دی، یہ بات ہے نومبر 2019 کی غالباً، تو بہرحال غالباً نومبر 2019 کی بات ہے۔ تو وہاں جو ہیڈ تھے نا اس ڈپارٹمنٹ کے جہاں میرا بیان تھا، ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو ایک کتاب ہدیہ کی۔ تو اس کی تفصیلات کو سن کر اور کچھ تھوڑا بہت دیکھ کر، کیونکہ ایک مجلس میں ملاقات ہوئی تھی، تو کہنے لگے اگر لوگ یہ کتاب پڑھ لیں اور عمل کر لیں تو ہمارے پاس آنے والے 70% تو ویسے ہی نہ آئیں۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اگر انسان کی نیند کنٹرول ہو جائے تو پھر ہمارے پاس لوگ نہیں آئیں گے۔ مینٹل ہاسپٹل میں آتا کون ہے؟ ڈپریشن میں شکار ہو کے دماغی امراض کا مریض کون بنتا ہے؟ جس کی نیند بگڑتی ہے۔ نیند کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا اس زمانے کا اس دن وہ بتا رہے تھے کہ 33 سال مجھے ہو گئے ہیں اس ہاسپٹل میں، اس فیلڈ میں، اور اب میری 3 مہینے بعد ریٹائرمنٹ ہے۔ یعنی ان کی زندگی بھر کا نچوڑ یہ نکلا کہ انسان نیند کو اگر مینیج کر لے، پرسکون نیند اگر لے لے، تو بہت سارے نفسیاتی امراض سے بچ جائے گا اور پاگل ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ دماغی امراض، یہ نیند کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ بہرحال صحیح ٹائم پہ سونا، جلدی سونا، اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں اور اس کے طبی فائدے بھی ہیں، میڈیکلی بھی بڑا مفید ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے ایک مشہور کہاوت ہے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ یہ تو پکی بات ہے۔ مسلمانوں کی پستی اس کا سبب بھی دیر سے سونا ہے۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب دیر سے سونا ہے، کیونکہ جب انگریز فوج 3 بجے صبح دہلی کے باہر فوجی مشقیں کر رہی ہوتی تھی تو ہمارا حکمران طبقہ یہ رات کو عشاء کے بعد ان کے مشاعرے شروع ہوتے، پھر اس میں شراب اور شباب بھی آتی۔ جس وقت یہ لوگ 3 بجے 4 بجے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے، رات کو مستی میں گزار کے، وہ لوگ حملے کی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے۔ تو انگریز نے جو یہاں غلبہ پایا ہندوستان میں، بر صغیر میں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہمارا یہ راتوں کا جاگنا بھی ہے کہ رات کو جاگنے والے، دیر سے سونے والے یا ساری رات جاگنے والے، یہ کبھی بھی پرسکون زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ جلدی سونے کا روحانی فائدہ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تہجد کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جو شخص رات کو 9 بجے سو جائے، وہ 6 گھنٹے بھی سوئے گا نا تو 3 بجے آنکھ کھل جائے گی، تہجد پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ خود بخود آنکھ کھلے گی، کتنا کوئی سو لے گا۔ اور جسمانی فائدے بھی بے حساب ہیں۔ جب ہم لیٹنے لگیں تو اس وقت بھی کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اچھا، یہاں درمیان میں کھانا رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا رات کا کھا لیا کرتے تھے۔ ہمارے موٹاپے کی اور ہماری بہت ساری بیماریوں کی ایک بہت بڑی ریزن کیا ہے کہ دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کھا لیا کرتے۔ اب عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہیں یا طویل نماز پڑھنی ہے اور کچھ اور چھوٹے موٹے ضروری کام کر کے آنا ہے تو گھنٹہ ڈیڑھ تو گزر ہی جائے گا نا۔ تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے بڑے مفید چیز ہے، اور یہ بھی سنت ہے مغرب کے بعد کھانا۔ اور آج کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، وہ یہی کہتا ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انسان بستر پہ نہ لیٹے۔ اب جو رات کو کھائے گا ہی 12 بجے تو وہ 2 بجے تک تو نیند کا انتظار نہیں کرے گا، کھا کے لیٹ جائے گا۔ تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جلدی کھانا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹنے لگے نا تو تھوڑا اپنا محاسبہ بھی ہم کیا کریں کہ بھئی آج کے دن ہمارے اعمال پورے ہو گئے، عبادات، معاملات، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا۔ تو تھوڑا سا اپنے حالات کے اوپر غور کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ رات کو سونے کے وقت اپنی سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا، یہ نیند کا اس کا بڑا تعلق ہے، صحت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ اور نیگیٹو تھنکنگ یہ نیند کو بھی اڑا دیتی ہے، صحت بھی خراب کر دیتی ہے۔ عام طور سے جیسا دن گزارا ہوتا ہے نا، بستر پر آنے کے بعد وہی خیالات ہوتے ہیں۔ اگر انسان نے سارا دن مثبت سوچ کے ساتھ گزارا ہوگا، رات کو بھی مثبت سوچ اس کے ساتھ ہوگی، نیند اچھی آئے گی۔ اور سارا دن اگر نیگیٹیوٹی کے ساتھ گزارا ہے، ہر وقت نیگیٹو، ہر وقت منفی خیالات، منفی سوچ، بری باتیں، تو رات کو بھی یہی ذہن میں ہوگا، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ ہماری نیند خراب ہوگی، اچھی نیند لے نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں ایک اور لاپرواہی اور غفلت جو بڑھ گئی ہے وہ یہ ہے، دیر سے سونا یا ساری رات جاگنا۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ سنت یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا، اور رات کو تہجد کے لیے اٹھنا، اور فجر کے بعد نہ سونا، یہ سنت ہے۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ جو شخص رات کو 9 بجے سو جائے گا، 9 سے 12 تک کا جو اس کا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے نا، ہر گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کے برابر، اور 80% انسان اپنی نیند کی ضروریات اس ٹائم میں پوری کر لیتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں 12 سے لے کے 2 بجے تک کا جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں 1 گھنٹے کی نیند کے برابر، اور باقی نیند کا 20% یہاں پورا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جو انسان صبح سوتا ہے نا، تو صبح جو سو لیتا ہے وہ 3 گھنٹے سوئے تو 1 گھنٹے کی کوالٹی نیند ملتی ہے اس کو، سائیکل الٹا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات دیکھیے، ہماری لائف سٹائل ہی ہماری بیماریوں کو اور باقی معاملات کو بنا رہی ہوتی ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ دیر سے سونے کا جو میڈیکل نقصان ہے نا، ایک تو سنت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ جو چیز سنت کے خلاف ہے، یقین کر لیجئے وہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ مثال، ایک آدمی شراب پیتا ہے، اب شراب کی وجہ سے جو اس کے اندر آرگن تباہ ہونے وہ تو ہو رہے ہیں، وہ جگر خراب ہو یا معدہ یا کچھ بھی، وہ ہو کے رہیں گے۔ اگر یہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو شریعت سارے گناہ 1 منٹ میں معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جو اندر خراب ہو چکا ہے باڈی کا سلسلہ، تو فطرت نہیں معاف کرتی۔ تو شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ اور ہر سنت عین فطرت ہے۔ جب ہم سنت کے خلاف چلیں گے تو گویا فطرت کے خلاف چلیں گے، اور فطرت میں معافی نہیں ہے۔ اب ذرا بات سنیے، جب انسان دیر سے سوتا ہے نا، تو میڈیکل سائنس نے یہ بتایا کہ انسان کے پائنل گلینڈ سے نا ایک ہارمون نکلتا ہے جو اس کے سونے میں مدد دیتا ہے، اس کا نام ہے میلیٹونن۔ ایک تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سائنس کے مطابق 40 سال کی عمر تک یہ اس کی پروڈکشن بالکل اچھے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔
40 سال کے بعد یہ بننا کم ہو جاتا ہے، اس کا اخراج یا پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اور 50 کے بعد تو اس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ 50 کے بعد سے لے کے موت تک جو پچھلی زندگی کا ہمارے پاس کچھ کوٹا موجود ہے وہ کام دے گا۔ اور اس میلاٹونن کا کام کیا ہے؟ یہ ہمیں سونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ والا ہارمون ہمیں ہماری نیند میں سونے میں مدد دیتا ہے، اور اس کی پروڈکشن اخراج کس ٹائم پر ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیا 40 سال تک اچھی تعداد میں، اور 40 سے 50 سال تک کم تعداد میں، اور 50 کے بعد یہ ہارمون آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے رات 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا نیند کا، اس میں انسان سو جائے، نیند نہیں بھی آ رہی، پرسکون ہو کر لیٹ جائے اور لائٹس آف کر دے، تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ملتا رہتا ہے، بندے کو ملتا رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ 2 باتیں بتائیں انہوں نے، نیند آ جائے یا پرسکون ہو کے لیٹ جائے اور ساتھ لائٹ آف ہو، تو وہ ہارمون خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری نیند میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اب جو سو گئی 12 بجے، تو میڈیکل سائنس کے مطابق تو اس کا یہ ہارمون جس نے اس کی نیند میں سپورٹ کرنا تھا وہ تو نکلے گا ہی نہیں، پھر نیند ڈسٹرب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، تھکن کی وجہ سے نیند آ جائے گی، اور معاملات بھی سپورٹ کرتے ہیں نیند کو کہ بہت ہی تھکا ہوا ہے، کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے، نیند آ گئی، لیکن مزیدار نیند وہ نہیں آئے گی۔ تو ادھر دیکھیے عشاء کے بعد سونا سنت، ادھر میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 9 بجے سو جاؤ گے تمہیں یہ فائدہ ملے گا، نہیں سو گے تو رہ جاؤ گے۔ تو سائنس جہاں پہنچتی ہے آقا کے قدم وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو میلاٹونن ہے نا ہارمون، نیند دیر سے سونے سے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یا پھر شراب پینے سے، نشہ کرنے سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یعنی شراب اور نشہ بھی ایسی چیز ہے جو اس ہارمون کو پیدا نہیں ہونے دیتا، گویا ہماری نیند کو یہ نشہ بھی متاثر کرتا ہے۔ اچھا جی، میڈیکل سائنس کے مطابق رات 2 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کا جو وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ انرجی پھیپھڑوں کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے۔ جب انرجی پھیپھڑوں میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت آکسیجن لیول باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ 2 کام ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم اور دماغی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ کون سا ٹائم بتایا جی ابھی؟ 2 سے 5۔ یہ کون سا ٹائم ہے؟ ہمارے کابرین کے تہجد کا، عبادت کا، ذکر کا، مراقبے کا، اللہ اللہ کرنے کا۔ کیا خیال ہے پھر؟ جو 9 بجے سوئے گا، 2 بجے اٹھے گا، 3 بجے اٹھے گا، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت تو لگائے گا نا۔ اب چیزوں کو جوڑتے جائیے۔ اب کچھ لوگ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، رات کو نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ فجر کے بعد سونے کے معاشی نقصانات بھی ہیں، طبی نقصانات بھی ہیں، اور روحانی نقصانات بھی ہیں۔ معاشی نقصان کیا ہے؟ فجر کے بعد جو سوتا ہے اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ روحانی نقصان کیا؟ فجر قضا بھی ہو سکتی ہے، فجر قضا اگر نہیں بھی اٹھ بھی گئے تو برکت ختم ہو گئی، سنت سے دور ہو گئے، اب اشراق کا وقت نہیں ملے گا، اور اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے۔ ذہنی جسمانی نقصان کیا؟ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور جس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی یہ دن اس کے لیے گویا منحوس دن ہے۔ ایک بات صاحب تھے، انہوں نے قسم کھا لی میں کسی منحوس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اب سوچنے لگے منحوس دن کون سا ہے؟ کسی فقیہ کے پاس گئے، پوچھا بھئی منحوس دن کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ دن تمہارے لیے منحوس ہے، اس دن دے دینا۔ تو جب مسلمانوں کی ابتدا ہی نماز فجر کی قضا کرنے سے ہو، برکتیں زندگیوں میں کہاں سے آئیں گی؟ اور جو تہجد کے وقت عبادت کرتا ہے اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، یہ پھر منور دن گزارتا ہے۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن مجید، مراقبہ، یہ سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، سونے کے سے پہلے ایک کام اور بھی ہے، وضو کرنا۔ وضو کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار۔ تو جو مسلح ہو کے سوئے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو ویسے ہی سوئے گا وہ بہتر ہے؟ بھئی کوئی بھی آصف، شیطانی چیز، اثرات، فلاں ڈھمکاں، کچھ بھی، ایک آدمی پہلی پروٹیکشن میں ہے، اس کو کیا ہونا ہے؟ تو باوضو سونا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہو اس طرح کا وضو کرو،
اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، باوضو سونا۔ باوضو سونے میں ایک فائدہ اور بھی ہے، جو باوضو سوئے گا ساری رات فرشتوں کی دعائیں، اور اگر درمیان رات میں موت آ گئی تو قیامت کے دن بھی پھر باوضو ہی اٹھے گا، کیونکہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے تو فرشتوں کے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص باوضو حالت میں رات گزارے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو شہید آخرت کہلائے گا۔ اور روحوں کا اٹھنا اسی حال پر ہوتا ہے جس پہ موت آتی ہے، تو باوضو سوئے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ باوضو سونے کے روحانی فوائد کیا ہیں؟ شیطان اور اوپری اثرات اس طرح کی چیزیں اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتی، تنگ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم باوضو نہیں سوتے تو ہم خود لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ آؤ بھائی کرو ہمارے ساتھ جو کرنا ہے، ہم تو سو رہے ہیں، اب جو کرنا ہے تمہاری مرضی۔ اگر باوضو سوئیں گے تو ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور انسان ویسے ہی مسلح ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ یہ وضو کیا ہے؟ اس کے بے شمار فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ سنت ہے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا انسان کا اگر وضو نہیں ہے، جب وہ وضو کر کے آتا ہے نا سنت کے مطابق، پورے جسم کے اندر ایک پاکیزگی کا اور ایک طہارت کا ایک ولولہ سا محسوس ہوتا ہے، انرجیٹک ہو جاتا ہے انسان، کبھی بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے کوئی بھی مسلمان۔ تاہم ایک اور بات سمجھ لیں، یہ جو ہماری گردن کا پچھلا حصہ ہے نا، پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں جا رہا ہے نیچے سارا، یہ ادھر ایک گچھا ہے پورا، یہ وائرنگ ہے پوری، ہماری نروز کا سارا ادھر سسٹم آ کے نیچے جا رہا ہے۔ میڈیکل سائنس نے جب ترقی کی تو انہوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ اگر اس حصے کو زیادہ دیر تک خشک رکھا جائے تو اس کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو بہت ساری تکلیفوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انہیں یہ پتہ لگا، اچھا بھی بتاؤ اس کا حل کیا ہے، انہوں نے حل یہ نکالا کہ دن میں 2-3 دفعہ نہا لیا جائے۔ اب دن میں کون نہائے جی 2 دفعہ؟ ایک دفعہ صبح نہا لیتا ہے بندہ، اب سارا دن کیا کرے؟ تو میڈیکل سائنس کے پاس تو اس کا حل ابھی آیا کہ نہیں آیا یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس ریسرچ کے بعد وہ کہاں پہنچے، لیکن 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وضو کرو تو ایسے مسا کیا کرو، دن میں 5 مرتبہ تو بندہ کم سے کم وضو کرے گا نا، 5 نمازوں کے لیے 5 دفعہ جب یہاں پہ یہ ہاتھ پھیرے گا وہ رگوں کا تناؤ آئے گا ہی نہیں۔ تو جہاں وہ محنت کر کے پہنچتے ہیں تو 1400 سال پہلے ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ پھر وضو کے اندر اور کئی فائدے، کرونا کی وجہ سے ہمیں کئی اور بھی سمجھ میں آ گئے۔ وضو میں انسان کون سے عادات ہوتا ہے؟ ہاتھ، دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ہاتھ بازوؤں تک، چہرہ، یہ کون سے اعضاء ہیں؟ سر کا مسا، گردن کا مسا۔ گردن کا مسا مستحب عمل ہے۔ اچھا جی، کون سے اعضاء دھلتے ہیں؟ جو عام طور سے سارا دن کھلے رہتے ہیں، باقی تو جسم ڈھکا ہوا ہے نا، چلو جی یہ کلائی تک ہے لیکن کبھی کبھی کھولنا پڑ جاتا ہے، بازو چڑھانے پڑ جاتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو جسم کے جو اعضاء کھلے رہتے ہیں شریعت نے ان کو حکم دے دیا 5 مرتبہ ان کو دھوتے رہو، عبادت کا ثواب بھی لو اور دنیاوی فائدے بھی لو۔ اب جو دن میں کئی مرتبہ وضو کرتا ہے، بار بار وضو کرتا ہے، اس کو یہ میڈیکل ریسرچ معلوم ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں اس کو فائدے مل رہے ہیں۔ اتباع سنت کے اندر جنت بھی ہے اور دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ اب وہ فائدے کیا ہیں؟ اب بہت سارے بیکٹیریاز ہیں ہوا میں ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو کوئی مرض ہے، اس سے مل رہا ہے، انٹریکشن ہو رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرتا چلا جائے گا کم سے کم، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہے سنت اور یہ ہے وضو۔ تو یاد رکھیے مسلمان، نمازی مسلمان ہی موسٹ ہائیجینک وے آف لیونگ گزار رہا ہوتا ہے۔ موسٹ ہائیجینک وے آف لیونگ کس کا ہے؟ جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انگریز تو مہینہ مہینہ نہیں نہاتے، ان کی زندگی ہائیجینک نہیں ہے۔ اور وضو کی دینی اہمیت بھی ہے۔ وضو میں یہ بھی ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو جسم کے جو اندرونی اعضاء ہیں نا، جگر، معدہ، دماغ وغیرہ، ان کے اندر اعتدال، ان کی حرکات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ سر کا مسا اور پاؤں کا دھونا
میڈیکل سائنس نے بتایا کہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر کا بہترین علاج، اور اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا۔ سائنس نے یہ بتایا کہ جب ایک دفعہ انسان وضو میں ہاتھ دھوتا ہے، اعضاء دھوتا ہے، تو اندر کا درجہ حرارت کچھ کم ہوتا ہے، دوبارہ سے کچھ اور کم ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ کرنے سے وہ معتدل ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر کی جو نروز ہیں، ان کے جو سگنلز ہیں، وہ بہت فاسٹ ہو جاتے ہیں، بہتر طریقے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دم صفائی کا اور ایک احساس، ہمیں تازگی کا، انرجی جو محسوس ہوتی ہے، وہ 3 دفعہ دھونے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ مکمل سنت کے مطابق وضو کریں، آپ خود اپنی کیفیت کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ کیے جی آپ لوگوں نے کہ نہیں کیا؟ بے وضو اور باوضو بڑا فرق ہے۔ اور وضو کیا ہے؟ نماز کی چابی ہے۔ وضو ہوتا ہے تو بندہ نماز جلدی پڑھ لیتا ہے۔ یہ جو کانوں کا مسح کرتے ہیں نا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، صحیح تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ابھی چند ایک جو میڈیکل سائنس نے بتا دی ہیں وہ سن لیجئے۔ یہ ہمارے جذبات کو بہت حد تک کنٹرول کر دیتا ہے، شہوات کو کنٹرول کر دیتا ہے، اور کسی کے اندر غصے کی کیفیت بہت زیادہ اگر رہتی ہے نا، تو وہ خالی اس طرح ناک کے پیچھے مسح بھی کر لے تو وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب خالی ایسے مسح کون کرے گا؟ دن میں جناب اگر کوئی 5-7 دفعہ وضو کر لے تو خود بخود اعضاء اور جذبات سب کنٹرول۔ تو دیکھیے کتنے اس کے فائدے ہو گئے باوضو سونے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کو فرمایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ دیا کرو۔ 3 مرتبہ اپنے بستر کو کپڑے سے جھاڑ لیا کرو۔ اور میں الحمدللہ بہت عرصے سے اس پر عمل کر رہا ہوں، اور میں نہیں، اتباع سنت کا شوق رکھنے والے 1400 سال میں ایسے کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بستر پر جانے سے پہلے بستر کو 3 دفعہ جھاڑنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وجہ کیا بتائی، سنیے۔ فرمایا اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے بعد بستر پہ کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ بھئی میرا بستر ہے، روز میں اسی پہ جا کے لیٹتا ہوں، اب آج رات کو دوبارہ لیٹنا ہے تو بھئی 3 دفعہ جھاڑوں اور لیٹ جاؤں، یہ حکم ہے، یہ سنت بتائی گئی۔ اور یہ بتا دیا 1400 سال پہلے جو بات بتائی، بندے کو نہیں پتا وہ کیا چھوڑ کے گیا۔ آج میڈیکل سائنس نے بتا دیا، کیا بتائے جی کسی کو؟ یہ ریسرچ، ہاں ڈیڈ سیلز کیا ہوتا جی وہ؟ بالکل صحیح بتایا۔ میڈیکل سائنس نے بتایا کہ انسان کی باڈی میں سے ڈیڈ سیلز نیچے گرتے رہتے ہیں۔ جب چند گھنٹے، کئی گھنٹے یہ بستر پر ہے، اب اسی کے ڈیڈ سیل اس کے بستر پر جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دوبارہ یہ سونے آ رہا ہے، اگر یہ بستر نہیں جھاڑے گا تو وہ گرے ہوئے ڈیڈ سیلز اس کو مزید بیمار کریں گے، اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، اور جھاڑ دے گا تو صحت مند رہے گا۔ اب سائنس ترقی کر کے کہاں پہنچی ہے؟ جہاں 1400 سال پہلے آقا موجود ہیں، آقا کی باتیں موجود ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، ہم میں سے جو الحمدللہ بستر جھاڑ کے سو رہا تھا پہلے سے اور آج بھی، اس کو تو پوری سنت کا ثواب ملے گا، اور یہ ریسرچ اسے پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی، اس کا فائدہ اس کو خود بخود مل رہا ہے۔ لیکن آج اگر کسی کو یہ بات پتہ چل رہی ہے اور وہ آج رات سے بستر جھاڑنا شروع کرے تو اپنی نیت کو بھی ٹھیک رکھے کہ میں سنت آج پتہ لگ رہی ہے، سنت کی وجہ سے کر رہا ہوں، دوسرا فائدہ خود بخود آئے گا۔ اگر وہ اس لیے کہ میرے ڈیڈ سیل سے میں بچا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، ڈیڈ سیل سے وہ بچ جائے گا، سنت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ تو ہمارے لیے اصل چیز اتباع سنت ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر سنت کے بے حساب فائدے ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ اب ہم اور آگے چلتے ہیں جی۔ انسان جب رات کو سوتا ہے نا، تو سونے کی 4 ہی کیفیت ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی کمر جو ہے بستر سے لگی ہوئی ہو، پیٹ آسمان کی طرف ہو۔ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ پیٹ بستر کی طرف ہو، کمر آسمان کی طرف ہو۔ ایک یہ کہ انسان لیفٹ سائڈ پہ سوئے کہ دل نیچے آ جائے، پورا جسم اوپر آ جائے، یا پھر یہ کہ سنت کے مطابق رائٹ سائڈ پہ سوئے کہ پورا جسم آ گیا اور یہ جو دل ہے یہ اوپر آ گیا۔ یہ 4 کیفیت ہو سکتی ہیں۔ ان چاروں کے سوا اور کوئی کیفیت مجھے تو نہیں معلوم، یا آپ کو معلوم ہے تو بتائیے۔ یہ 4 ہی کیفیت ہے نا لیٹ کے سونے کی۔ سنت کیا ہے؟ دائیں کروٹ پر سونا۔ اب ذرا میڈیکل ریسرچ بھی سن لیجئے۔
سب سے پہلی صورت اور اس کا نقصان، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر آپ سیدھا لیٹ رہے نا، پیٹ اوپر اور کمر نیچے، تو کیا ہوگا؟ لو بیک پین یا پھر انجائنا کی پین۔ ریزن یہ ہے کہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ذرا خمدار ہے۔ آپ ہاتھ پھیر کے دیکھیں پتہ لگ جائے گا، اوپر سے نیچے آتے ہی آگے بڑھے گی پھر نیچے آئے گی واپس، اور یہ جو خم ہے نا اس کے اوپر انسان کا معدہ آتا ہے، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہم نہیں یا کھانا نہیں، یہ کہتے ہیں ڈائٹنگ، تو کچھ لوگ تو ڈائٹنگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو ڈائی ایٹنگ کرتے ہیں، جو لفظ ہے کھا جاؤ۔ اب جناب جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور معدے کا سارا وزن ایک ایسی خمدار چیز کے اوپر ہو اور کئی گھنٹے رہے تو اس نے پھر سیدھا ہونا ہی ہے نا۔ یہ بھی سائنس کا ایک اصول ہے، کوئی بھی خمدار چیز ہوگی اس پہ آپ وزن ڈالے رکھیں، اس نے بہرحال سیدھا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کرنی ہے تو یا انجائنا یا لو بیک پین۔ دوسری صورت، انسان پیٹ زمین پہ پیٹ بستر پہ لگا لے، کمر اوپر ہو، اس کے اپنے نقصانات ہیں، تفصیلات کتاب میں پڑھ لیجئے گا۔ انسان اگر اس صورت میں سوئے تو حدیث میں باقاعدہ فرمایا کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اہل جہنم کا طریقہ ہے، منع کیا گیا۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ غذا کی جو نالیاں ہیں ان کے اندر کوئی گرہ لگ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو بعد میں بڑا میجر آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا جی، تیسری پوزیشن کیا ہے کہ انسان لیفٹ سائڈ پر سو جائے۔ اس کا کیا نقصان بتایا میڈیکل سائنس نے؟ اس نے یہ بتایا کہ دل انسان کا نیچے، پورا جسم اوپر۔ اب دل نے کیا کرنا ہے؟ اس نے خون کو پمپ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں بھی عام مثال لے لیں، پانی کی مشین ہے، اگر یہ نیچے ہو پانی اوپر پہنچانا ہو تو اسے زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا۔ مشین اوپر ہو اور پانی نیچے پہنچانا ہو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ ہی ختم۔ جب آپ لیفٹ سائڈ پر سوئیں گے، اس نے ہارٹ نے پورے جسم کو جو ہے نا سرکولیشن پہنچانی ہے بلڈ کی، مشکل ہو جائے گا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک نقصان تو کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، 12 گھنٹے کے بعد بھی نیند پوری نہیں ہوتی، اور جسم جو دل ہے یہ لوڈ لے لیتا ہے تو امراض قلب کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے شکایت کی، بتایا حضرت معاملہ یہ ہے کہ 12 گھنٹے سو کے بھی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد لگتا ہے پھر سو جاؤ۔ تو یہ سنت ان کو بتائی کہ بھائی آپ دائیں کروٹ پر سوئیں۔ الحمدللہ ایک دو نے نہیں، کئیوں نے اطلاع کی کہ جب سے ہم نے دائیں کروٹ پر سونا شروع کر دیا اب ہمیں 12 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چند گھنٹے میں ہی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر جن کو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب اور فضول خواب اور ادھر ادھر کے خیالات یا چیزیں خواب میں بار بار آتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ جو بیل بھاگتا ہوا آ رہا ہے، وہ سانپ نظر آ گیا، کوئی اور کتا نظر آ گیا، کوئی اور چیزیں نظر آ گئی، یہ ڈراؤنے قسم کے خواب بھی لیفٹ سائڈ پہ زیادہ سونے والوں کو آتے ہیں۔ سنت کے مطابق سونا شروع کر دیں، یہ مسئلہ بھی حل۔ اب آتے ہیں جی چوتھی اور آخری پوزیشن پر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت ہے وہ سونے کی۔ جب انسان رائٹ سائڈ پہ سوتا ہے نا کروٹ لے کے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب سارا جسم نیچے، دل اوپر۔ اب دل نے جو پمپ کرنا ہے اس کے لیے آسانی ہے بھئی، گریوٹی بھی تو نیچے آ رہی ہے نا، کشش ثقل کی وجہ سے بھی سارا معاملہ تو آسانی ہے، تو سنت بھی پوری۔ اس میں ایک اور مزیدار پوائنٹ، انسان ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ہارٹ اچھا ورکنگ کر رہا ہے اور 70-75 کی ایک رفتار ہے، جب سو جاتے ہیں نا تو جو ہمارا دل ہے نا، ہارٹ، یہ بھی آف لوڈ کنڈیشن پہ چلا جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، اتنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم سنت کے مطابق سوئے، دل کی ورکنگ بھی کم ہوئی تو لوڈ بھی تو کم رہا نا، کام بھی پورا رہا۔ ایک تو یہ فائدہ۔ دوسرا، دائیں کروٹ سنت کے مطابق سونے والے کی نیند اتنی گہری نہیں ہوتی کہ کوئی اٹھا نہ سکے، وہ کوالٹی نیند لے لیتا ہے، الارم سے یا کوئی فجر کے لیے اٹھائے تو اٹھ جاتا ہے، اس کو ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اور جو دائیں کروٹ پر سوتا ہے، چند گھنٹے بھی اگر سو لے، 2 گھنٹے بھی سو لے، یہ اپنے آپ کو فریش اور تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس نے بھی یہی ثابت کیا کہ دائیں کروٹ پر سو، انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں لگا کے ثابت کیا کہ اربوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ہمارے پاس تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہم ناقدری کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کچھ کام اور بھی ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ پڑھنے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ لیتے اور آخری تینوں صورتیں ایک ایک دفعہ پڑھتے، زوردار پھونک مارتے، پورے جسم پہ پھیر لیتے اور 3 دفعہ یہ عمل دہراتے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، جنہوں نے تجربہ کیا ہے بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ حفاظت میں بھی آ گئے اور رگ رگ اور ریشے ریشے سے خرابی اور برے اثرات بھی نکل گئے۔ سورہ بقرہ کی آیات جو آخری ہیں نا، ان کی دونوں کی تلاوت کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور حدیث سنیے کتنی پیاری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے اپنے پہلو کو بستر پر رکھ لیا اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امن میں آ گئے۔ یہ جادو ٹونے برے اثرات جتنے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ زیادہ تر یہ ساری حرکتیں رات کو کرتے ہیں، عام طور سے دن میں نہیں ہوتے یہ کام۔ تو جب ہم نے بستر پر آ گئے، آیت الکرسی پڑھ لی، چاروں قل پڑھ لیے، کچھ اور چیزیں پڑھ لیں، حفاظت میں آ گئے، باوضو بھی ہیں، اب کوئی کچھ کرتا رہے سانوں کی۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، کرنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سورتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام بغیر پڑھے نہیں سویا کرتے تھے۔ ایک کا نام میں بتاتا ہوں، دوسری کا آپ بتائیں۔ پہلی تو الف لام میم سجدہ 21ویں سپارے کی صورت ہے، اور دوسری سورہ ملک۔ سورہ ملک کو بھئی پابندی سے پڑھیں، قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے والی ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، قبر کے عذاب سے انسان بچ جائے۔ 2 رکوع ہیں، ٹوٹل 30 آیات ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، میرا دل کرتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں وہ ہو۔ اب ہاتھ کھڑا کرے نا، نبی کی اس خواہش کو ہم میں سے کون پورا کرے گا؟ مجھے تو الحمدللہ یاد ہے، میں روز پڑھتا بھی ہوں، تو جو پڑھتے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، جو نہیں پڑھتے یاد شروع کر دے کرنی۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں، یاد نہیں ہوگی۔ ایک آیت بھی روز یاد کر لے تو 30 دن میں سورہ ملک یاد ہو جائے گی، آدھی آیت روز یاد کر لے تو 60 دن میں ہو جائے گی۔ یہ نکال دیں کہ دماغ سے کہ ہو نہیں سکتی، ہو جائے گی۔ ہمت کریں، فکر کریں، عذاب قبر سے بچاؤ۔ جس دن قبر میں جائیں گے قیامت کی صبح تک قبر میں ہی رہنا ہے۔ ایک اور عمل، استغفار، معافی مانگنا اللہ سے۔ ایک استغفار میں بتا دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت حدیث میں آتا ہے، اس نے 3 دفعہ وہ کر لیا، سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ کرنا ہے۔ کتنے مزیدار بات۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اس کے پاس، سارا دن کام اور کام، بہت محنت کرتا ہے، رات کو تھکا ہوا ہے، اگلے دن پھر اسی اتنا ہارڈ ورکنگ میں اس نے گزارنی ہے، یہ کیا کرے؟ تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے، صبح کی بھی تھکن، اگلے دن کے لیے بھی فریش، اور پچھلی بھی معاملات اس کے آسان ہو جائیں گے۔ تو روحانی قوت کو اپنے ساتھ لیں، پھر دیکھیں اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ ایک عمل اور بتانے لگا ہوں جی، اس بات کی نا پہلے وہ لطیف جو نکتہ ہے نا، جو بہت گہرا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو پہلے سمجھیں، پھر اس بات کو سمجھیں، مزہ آئے گا۔ درود شریف کا ایک خاص بلکہ خاص الخاص فائدہ، درود شریف پڑھنے کا ایک خاص الخاص فائدہ سمجھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اور سب سے زیادہ اخلاق آپ کے ہیں، قرآن کے اندر آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مکارم اخلاق میں ہے ہدیہ کوئی دے تو اس کو بدلہ دو، احسان کا بدلہ دینا یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مبارک عمل یہ تھا، جو بھی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، آپ اس کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر اچھا معاملہ کرتے۔ اگر آ گئی نہ سمجھ، اب یہ پوائنٹ بڑا قیمتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے کیا آیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عمل، آپ کا کردار سامنے آیا۔ آج ہم کیا کریں؟ کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ جا رہا ہے دربار رسالت میں، یہ آپ کا ہدیہ جا رہا ہے روضہ رسول میں۔ جب وہاں پہنچے گا تو ہمارے اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ پہنچے گا۔ تو جب حالات بھی پیر اور جمعرات کو وہاں پیش ہوتے ہیں، درس غم کی حالت میں جب ہدیے بھی جا رہے ہوں گے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عادت یہ رہی،
اب مکارم اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، آپ نے ہدیے کا بہتر بدلہ دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی۔ آقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ میرا امتی یہ ہدیے بھیجیں، اس کی مشکل دور فرما دیں، اللہ مشکلات دور کر دیں گے۔ ذرا اس نیت سے پڑھیں تو صحیح۔ تو رات کو سوتے ہوئے درود شریف بھی پڑھ لیں، دن میں کبھی کوئی غم کی کیفیت ہو درود پاک پڑھیں تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ چند باتیں تو تھیں پڑھنے کی، اب کچھ باتیں ہیں کرنے کی۔ پڑھنے کے لیے تو خیر ہم سب تیار ہیں، اب جو باتیں کرنے لگا ہوں نا کوئی تیار نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ معاف کر کے سونا، لوگوں کو معاف کر کے سونا، اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم 100 سال پرانی باتیں بھی اگر یاد ہیں تو رکھیں گے، میرے ساتھ فلاں وقت میں اس نے ایسے کیا تھا۔ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اپنے ذہنی بوجھ کو وہ ہلکا کر لیتا ہے۔ اگر معاف نہیں کرتا تو ذہنی بوجھ کو اپنے سر پر سوار رکھتا ہے، یہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا، یہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ناکام ہی رہے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس نا جیب میں ایک ڈائری ہوتی اور پین ہوتا، اچانک چلتے چلتے رک جاتے، کچھ لکھتے پھر چل پڑتے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا، کوئی 7 سے 7۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا، حضرت یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز لکھ لیتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دم کوئی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، ذہن میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، میں فوراً لکھ لیتا ہوں، اپنے دماغ کا بوجھ کاغذ پہ منتقل کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو فریش رکھتا ہوں۔ اپنے دماغ کو ہلکا رکھنا، فریش رکھنا، یہ خوبصورت اور اچھی زندگی کی بنیاد بنتی ہے، ترقی کرنے کی بنیاد بنتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے سونا، یہ خیر ہم سے ہونا بڑا مشکل، جنت بھی اس میں آسان ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو جتنا جلدی معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا جلدی ہمیں معاف کریں گے۔ معاف کرنے کے اثرات سب سے پہلے تو مجھے خود ملیں گے۔ دیکھیں، ایک آدمی نے ہمارا کوئی نقصان کر دیا، ہماری پراپرٹی کھا لی، ہمارا کوئی پیسہ کھا لیا، دبا لیا، کچھ بھی کر لیا، اب تو وہ ہو گیا نا۔ ایک یہ کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اپنے دماغ کا بوجھ بنائے رکھیں، اور پھر ڈاکٹروں کی فیسیں بھی دیں اور دوائیاں بھی خریدیں، خود بھی پریشان رہیں۔ ایک کام تو یہ ہے، اور وہ تو دبا بیٹھا ہے، وہ تو دبایا بیٹھا ہے، مزید خرچہ آپ خود کر رہے ہیں، نیند خود خراب کر رہے ہیں، صحت خود اپنی خراب کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلکا آپ کر لیں۔ تو اس ہلکا کرنے سے وہ دبی ہوئی چیز تو نہیں ملے گی، لیکن آپ کی صحت بچ جائے گی، دماغ فریش ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی صحت کا نقصان کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ذہن کے تناؤ کو اور دباؤ کو ختم کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر زندگی میں بڑی کامیابی چاہتے ہیں، بڑی شخصیت بننا چاہتے ہیں، تو اصول سمجھ لیجئے، اسی کتاب میں پیج نمبر 58 سے لے کے 4-5 پیج ہیں، ان کو سمجھیں۔ ہمیں ایک بات کو چھوڑنا ہوگا، وہ کیا؟ دوسروں کی باتوں کا اثر لینا چھوڑنا ہوگا۔ اس نے یوں کہہ دیا، اس نے اگنور کر دیا، میں گیا اس نے توجہ نہیں دی، ان باتوں سے نکلنا ہوگا۔ اپنے آپ کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے آنا ہوگا، ان باتوں سے نکلنا ہوگا۔ یاد رکھیے، بڑا بننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ہلکا رکھنا بڑا ضروری۔ ایک پہاڑی کے اوپر چلنا ہے، آپ آسانی سے چڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی پہاڑی پہ چڑھنے اور آپ جناب 10 کلو کا بیگ ادھر لے لیں، 20 کلو کا بیگ اس ہاتھ میں لے لیں، اب چڑھیں، اب آپ رک جائیں گے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکا رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو یہ نہیں کر سکا وہ بھی بڑی شخصیت مشکل ہی بنے گا۔ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں، نظر انداز کرنا سیکھیں، غیر ضروری باتوں کو۔ لوگوں کو توجہ دینی ہے، یہ بات وہ الگ بات ہے، غیر ضروری باتوں کو اور غیر ضروری رویوں کو اپنے بحث میں مت لائیں، اس کو ڈسکس نہ کریں، اگنور کریں، نظر انداز کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ جب ہم اپنے بوجھ اتاریں گے نا دماغ سے، تو ہم آگے بڑھیں گے۔ سوچوں کے وزن کے ساتھ، سوچوں کے وزن کے ساتھ کوئی اونچی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، راستے میں رہ جائیں گے۔ ہمارے رویے بھی عجیب و غریب ہیں۔ دنیا میں انسان اچھی باتوں کو
کم یاد رکھتا ہے اور بری باتوں کو بھولتا نہیں. بری بات ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی لطیفہ سناؤں, آپ اس پہ ہنسیں گے, مزہ آئے گا. دوبارہ سناؤں, تھوڑا سا پہلے سے کم ہنسیں گے. تیسری دفعہ سناؤں گا تو کچھ اور کم ہنسیں گے, اور بار بار سناتا رہوں گا, غصہ آنا شروع ہو جائے گا, بھئی کیا بات ہے. لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے, میں اسے بار بار سوچوں گا, 100 سال 50 سال بھی سوچتا رہوں گا, تو مجھے اپنے اوپر غصہ نہیں آئے گا. بری باتوں کو بار بار سوچنا, ذکر کرنا, یہ ہم نہیں چھوڑتے. خوشی کی باتوں کو بار بار کوئی ذکر کرے, ایک ہی بات کو کوئی ذکر کرے, ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بری باتوں کو بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے, بھول جانا چاہیے. ہمارا حافظہ کمزور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ, آج موبائل فون کے اوپر ہمارے پاس عام طور پہ سب کے پاس واٹس ایپ ہے, درجنوں گروپ ہیں, اور مستقل سینکڑوں چیزیں روز آ رہی ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. ہمارے دماغ کو کمانڈ مل گئی اگنور کرنے کی, ہماری عادت بن گئی اگنورنس, تو ہم اس میں بہت ساری ضروری چیزیں بھی اگنور کر دیتے ہیں. عادت جو بن گئی, اس سے ہمارا حافظہ جو ہے نا متاثر ہو رہا ہے. اور اگر ہم نے اپنے دماغ کو صحیح رکھنا ہے, قوت والا رکھنا ہے, بہتر رکھنا ہے, اپنے مشن کے اوپر فوکس رکھنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے ہر قسم کی ڈاؤن لوڈنگ سے بچنا ہوگا اپنے آپ کو. موبائل کی مثال لے لیجئے, جب ہر قسم کا ڈیٹا ہر طرف سے ہر وقت آئے گا, کیا ہوگا؟ ہینگ ہو جائے گا, اس کی ورکنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی. اب اگر ہمارے بھی دماغ میں ڈیٹا آتا ہے نا, کہاں سے آتا ہے؟ آنکھوں سے آتا ہے, کانوں سے آتا ہے, زبان سے آتا ہے. ہر چیز کو ہم دیکھیں, ہر چیز کو ہم سنیں, ہر چیز کو ڈسکس کریں. اب اتنا غیر ضروری ڈیٹا اندر چلا جائے گا, اس دماغ نے بھی پھر ہینگ ہونے کی طرف ہی بڑھ جانا ہے. تو ہمیں اپنے فوکس کو سامنے رکھنا ہے. ہمارا کام کیا ہے, ہم نے کس ٹریک پہ چلنا ہے. جو شخص بھی موبائل فون پر آنے والی, واٹس ایپ پہ آنے والی ہر خبر پڑھے, ہر ویڈیو دیکھے, یہ ترقی نہیں کر سکے گا. آپ کو اپنے آپ کو کہیں ایک لائن کو لینا پڑے گا. وہ لائن اچھی ہے یا بری؟ آپ نے بری لائن لے لی, اسی کو لے کے پکڑیں تو اس میں آپ آگے بڑھ جائیں گے. بری لائن لینے کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک بات بتا رہا ہوں. تو لایانی سے, غیر ضروری ڈیٹا سے ہم نے اگر اپنے موبائل کو بچانا ہے تو اپنے دماغ کو بھی بچانا ہے. 3 عادات بڑی اچھی ہیں, اللہ کرے ہمیں مل جائیں. ایک تو خوش اخلاقی. قیامت کے دن خوش اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہوں گے, قریب بھی ہوں گے, اور ان کا اعمال کا وزن بھی زیادہ ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے, یہ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے, ضد کرنا چھوڑ دیں. ضد کرنا چھوڑ دیں. ضد مسائل پیدا کرتی ہے, تکالیف پیدا کرتی ہے, اور ضد والے انسانوں کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے. اپنی زندگی سے ضد کو ختم کر دیں. بعض مرتبہ ایک ضدی انسان اپنی ضد کی وجہ سے 100 روپے کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ ضد ہے کہ مجھے 100 روپے, لیکن اس کے لیے لاکھ روپے کا نقصان برداشت کر لیتا, یا اس ضد کی وجہ سے اپنی صحت تباہ کر لیتا ہے. ضدی انسان کے مسائل زندگی میں کبھی حل نہیں ہوتے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بغیر کمپرومائز کے زندگی گزر نہیں سکتی. کوئی کامیاب آدمی بغیر کمپرومائز کے کامیاب نہیں ہوا, اور ضدی آدمی ان کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے. اور تیسری بات, ہم اچھا سوچیں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. ہم اپنے بھائی کا اچھا کریں, اللہ ہمارا اچھا کرے. اچھے دل والا انسان دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے, اور برے دل والا انسان دوسروں کی برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے. آج کی ایک اور نصیحت, یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک ہے جی پرسکون انسان, اور ایک ہے مایوس انسان. کون سے 2 ہیں جی؟ پرسکون انسان اور مایوس انسان. ذرا سن لیجئے. پرسکون انسان گزری ہوئی زندگی کی گزری ہوئی باتوں پہ غور کر کے اس سے نتائج نکال کے اگلی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جو موجودہ حالات اور وسائل ہیں ان میں وہ کیا بہتر پلان کر سکتا ہے وہ اس کو کرتا ہے. اور مایوس انسان ماضی کی باتوں کو سوچ سوچ کر پیچھے کی طرف لوٹتا رہتا ہے. منفی خیالات سے ہماری 95% صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں.
ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی منفی سوچیں ہیں۔ باہر کے دشمنوں نے ہمیں نہیں ختم کرنا ہوتا، ہماری نیگیٹو اپروچ، نیگیٹو تھنکنگ، یہ ہمارا اتنا دشمن ہے، ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں۔ ماضی جو گزر گیا واپس نہیں آنے لگا، اب اس پہ رونے سے کچھ نہیں ہونا، گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اب آگے ہم کیا حالات میں اپنی بہتری لا سکتے ہیں اس پر غور کریں۔ ایک بیٹسمین تو بہتر وہی ہے نا جو بال مس ہو گئی، اب اس کے اوپر رونا نہ روئے، اب اگلی بال کو اس نے کیسے پلے کرنا ہے اس کے اوپر آئے۔ جو مس ہو گئی اسی کو سوچتا رہے کہ یہ کیوں گزر گئی، ادھر سے ہو گئی، میں یوں کر لیتا، میں وہ، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے، جو باقی اوور باقی رہ گئے اس میں کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو اسی طرح زندگی کے حالات ہیں، پچھلی باتوں کو رونا کوریدنا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ زندگی بھر یہ بندے پریشان ہی رہتے ہیں۔ ایک اور بات سن لیجئے، یہ ہماری سوچ، فکر، غصہ، خوف، مایوسی، بے صبری، حسد، بغض، کینہ، بدنیتی، لالچ، غرور وغیرہ وغیرہ، یہ ان جیسے خیالات ہمارے جسمانی اور روحانی امراض کی خاص وجوہات ہیں، کیونکہ جیسے ہمارے خیالات ہوں گے ویسے ہی ہم باتیں کریں گے، جیسی باتیں کریں گے ویسے ہی کام کریں گے، جیسے ہی کام کریں گے ویسے ہی عادات ہوں گی، اور جو ہماری عادات ہوں گی وہی ہماری پھر تقدیر بن جائے گی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے بہتر ہوگی؟ یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے بہتر ہوگی۔ انسان جب رات کو سوتا ہے نا تو بعض مرتبہ خواب بھی آتے ہیں اور خراٹے بھی آتے ہیں۔ ایک مزیدار بات، خواب اور خراٹے ایک وقت میں نہیں آتے۔ اگر کسی کو خواب آ رہا ہے تو اس وقت میں اس کو خراٹے نہیں آ رہے ہوں گے، ویسے چاہے خراٹے لینے والا ہو وہ، اور جس کو خراٹے آ رہے ہیں تو خراٹے لینے کے دوران اس کو خواب نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ بھی ایک تحقیق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خراٹے آتے تھے، کئی احادیث میں یہ بات موجود ہے، لیکن وہ کم آواز کے ساتھ ہوتے تھے۔ صحابہ ان خراٹوں سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے۔ ایک دفعہ چلیں واقعہ سن لیں، تو ہم لوگ عمرے پہ تھے، تو حضرت جی کے خلیفہ ہیں شیخ ظفر الاسلام صاحب، تو وہ گروپ لے کے جاتے ہیں حج عمرے کا، تو خیر انہوں نے پھر ہمیں کمرے دیے۔ ایک مجھے جس کمرے میں رکھا نا، تو وہاں ایک اور بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کو بھی، وہ 4 آدمیوں کا ٹوٹل روم تھا۔ اب جناب میرے خراٹے تو بلند، ادھر سے ان کے بھی بلند، اب مقابلہ ہوتا تھا، ادھر بیٹھ اور ادھر بیٹھ، پورے کمرے میں رات کو نا خراٹے ہمارے گونجتے تھے۔ تو وہ 15 دن کا سفر تھا یا 16 دن کا عمرے کا، تو شیخ صاحب نے ہمارا نام ہی دونوں کا نا خراٹین رکھ دیا تھا۔ خراٹا مطلب خراٹے ایک ہو گیا، خراٹے یہ تسنیہ کا صیغہ، خراٹین 2 خراٹے لینے والے۔ تو جو زیادہ خراٹے ہیں نا، یہ پہ ڈاکٹر کو دکھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خراٹے آنا مناسب آواز کے ساتھ، یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ خواب، انسان جب دائیں کروٹ پر سوئے گا تو خود بخود خواب صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے، برے خوابوں سے بچا رہے گا۔ یہ خواب کیا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، یا خیالی باتیں ہیں، یا شیطان کا خوفزدہ کرنا ہے۔ 3 اس میں پوائنٹس ہیں۔ اچھا خواب نظر آ جائے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی سے ذکر کرنا ہو تو کس سے کریں؟ حبیب اور لبیب، جو آپ کا دوست بھی ہو، جو دین کی سمجھ بھی رکھتا ہو۔ حاسد سے ذکر نہ کریں۔ برا خواب دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی سے ذکر نہ کرو، الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ جب ہم جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، بستر اچھال دے گا۔ تہجد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، صالحین کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے ہم فکر کیا کریں۔ تہجد کے فائدے سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کے حاصل ہونے کا ذریعہ، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی، بیماریوں سے شفا۔ کئی لوگوں نے کہا مجھے ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، تو ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ تہجد کی بھی پابندی کریں، اور تہجد کے وقت میں روزانہ 20-25 منٹ مراقبہ کر لیں۔ اول تو لوگ پوچھتے ہیں کرتے کم ہیں، لیکن جو کر لیتے ہیں پھر وہ فائدے پاتے ہیں۔ بیماریوں سے شفا تہجد کے وقت میں اٹھنے والوں کے لیے، یہ حدیث میں آتی ہے بات۔
ذہنی دباؤ اور تناؤ یہ تہجد کے وقت میں اٹھنے سے دور ہو جاتا ہے اور قوت حافظہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ تہجد کے فوائد ہیں۔ انسان جب صبح اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب صبح اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہاں ایک عجیب بات دل میں اللہ نے ڈالی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی مزیدار ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ نیند کی کیا ہے؟ نیند کی بہن، خالہ ہے بہن۔ موت کیا ہے جی؟ نیند کی بہن۔ جب صبح اٹھے تو موت آدھی نیند کہلاتی ہے نا، تو جب صبح اٹھے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ کے بندو، اس دعا کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ روز صبح اٹھ کے یہ دعا پڑھو، ساتھ یہ نیت کر لیجئے کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھ رہا ہوں گا، اللہ ہی کی یاد میں ہوں گا، اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہا ہوں گا، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوگا۔ اس میں کیا کیا ملا؟ قیامت کے دن کی فکر ملی، اور جو پابندی سے کرے گا، جس کی یہ نیت قبول ہو گئی، تو خاتمہ بالخیر ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ کا نام لیتے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔ کریں گے جی انشاءاللہ روزانہ صبح۔ جن کو تو یاد ہے اچھی بات ہے، جن کو یاد نہیں وہ یاد کریں، اور اپنے گھر میں کہیں کسی جگہ لگا بھی لیں، صبح اٹھنے کے بعد یاد آ جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا دعائیں یاد کرنے کا کیا عمل تھا ان کا، کہ جو دعا یاد کرنی ہوتی دروازے پہ، کہیں پہ، کمرے میں، کسی سائٹ پہ لکھ کے لگا لی، روز دیکھ کے پڑھتے رہے، 2 4 10 20 دن میں، مہینے میں یاد ہو ہی جاتی ہے۔ وہ ایک یاد ہو گئی بھی دوسری لگا لی۔ تو اس طریقے سے انسان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، ٹپس ہوتی ہیں، انسان سے اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے نا انسان، تو ایک اور سنت ہے آنکھوں کو ملنا۔ انسان آنکھوں کو مل لے۔ جب انسان اٹھتا ہے تو ایک دم فریش نہیں ہو پاتا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اگر یہ آنکھوں کو مل لیتا ہے تو فوری طور پر انسان کا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ جتنے تیزی سے سگنل آنکھوں کے دماغ کو پہنچتے ہیں، باقی چیزوں کے نہیں پہنچتے۔ آپ ایسے ہاتھ ملنا شروع کر دیں تو یہ اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے، آنکھوں کے فوراً پہنچ جائیں گے، بہت سینسیٹیو جگہ۔ تو آج میڈیکل سائنس نے بتایا کہ جلدی انسان حشاش بشاش ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، آنکھوں کو مل لے، تو 1400 سال پہلے تو اللہ کے نبی بتا گئے ہیں بھائی۔ جب صبح انسان اٹھے تو نیک اعمال کی نیت کرے کہ آج میں نے نیکیاں کرنی ہیں، اور یہ بھی نیت کرے اللہ آج کا دن میں نے جو کام کرنا ہے آپ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ صبح اٹھے تو انسان ہاتھ دھوئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اٹھنے کے بعد کسی کھانے پینے کی چیز پہ، برتن میں ہاتھ مت ڈالا کرو جب تک کہ ہاتھ دھو نہ لو، نہ معلوم رات کو ہاتھ کہاں گیا۔ تو موسٹ ہائیجینک لیونگ سٹائل کون سا ہوا؟ سنت نبوی کا، صبح اٹھو اور ہاتھ دھو۔ ایک اور چیز ہے کہ جی اس کو پورا کر کے بس بات مکمل ہوتی ہے، قیلولہ۔ قیلولہ کہتے کسے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا، نیند آئے یا نہ آئے، 15-20 منٹ 25 منٹ لیٹ جانا۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ رات کی تیاری، پرسکون رات کے لیے۔ دن کا قیلولہ بھی اس کا حصہ ہے۔ جن کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے دن میں تیاریاں کرتے ہیں کہ رات کو محبوب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ دن میں قیلولہ کرتے ہیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہوں گے، دعائیں اور مناجات ہوگی، تلاوت اور تہجد ہوگی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیلولہ شیطان نہیں کرتا، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دن کے سونے سے رات کی عبادت کے اوپر قوت حاصل کرو۔ ایک سادہ سی مثال ہے، آپ نے موبائل کی بیٹری چارج کی، صبح گھر سے نکلے، اب وہ کنزیوم ہونا شروع ہو گئی، استعمال ہو رہا ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے۔ آپ نے دوپہر کو آفس میں دوبارہ چارج کر لی، پھر چارج ہو گئی، پھر آپ اس کو استعمال کر رہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ صبح گھر سے نکلے تو آپ حشاش بشاش توانا ہے، اب جناب محنت ہوتی جا رہی ہے، توانائی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو دن میں اگر آپ نے 15-20 منٹ کے لیے قیلولہ کر لیا، اب آپ نے اپنی توانائی کو ریسٹور کر لیا اور دوبارہ اوپر چلے گئے۔ اب رات تک آپ بہتر ایفیشنسی سے کام کر سکیں گے۔ اور اگر قیلولہ نہیں کیا، اب جو توانائی صبح آپ لے کے نکلے تھے، اس نے نیچے سے نیچے آتے چلے جانا ہے، تو یہ نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ دن میں تھوڑا سا آرام
باقاعدہ کئی کمپنیز میں، چائنا میں ویڈیوز آئی ہیں، تصویریں آئی ہیں، انہوں نے دن میں 1 گھنٹے کا قیلولہ یا آدھے گھنٹے کا 45 منٹ کا قیلولہ پورے ہزاروں لوگوں کے اسٹاف کو کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری 30% پروڈکشن بڑھ گئی قیلولہ کرنے سے۔ تو وہ تو آج محنت کر کے دنیا کے مال پیسے کے لیے قیلولہ پہ پہنچے ہیں، ریسرچ کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دی۔ اب قیلولے کے چند فوائد جو ہیں نا وہ سن لیجئے۔ سائنس کے مطابق دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کر لینے سے دل کی شریان پر بوجھ نہیں پڑتا، یعنی ہارٹ اٹیک کے خطرات کم۔ 2010 میں ایک میڈیکل میگزین پروگریس ان برین ریسرچ میں شائع تحقیق کے مطابق دوپہر کا سونا دماغ کو بہتر کرتا ہے، دماغ کی کارکردگی کو بہتر کر دیتا ہے۔ ایک اور طبی تحقیق سے ثابت ہوا کہ جو لوگ دوپہر کو کچھ دیر سو جاتے ہیں، یعنی قیلولہ کر لیتے ہیں، وہ ریاضی کے مسائل، حساب کتاب میں، میتھمیٹکس میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ 2015 میں ایک میڈیکل میگزین شائع ہوا پرسنالٹی اینڈ انڈیویجول ڈفرینس، اس میں ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ مشکل کام سے پہلے انسان اگر تھوڑی دیر قیلولہ کر لے تو ذہنی تناؤ سے انسان بچ جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے نا، بیٹری دوبارہ ریسٹور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک رسالہ ہے جرنل آف کلینکل اینڈ رینالوجی، اس میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ دوپہر کو سونے کے عادی نہیں ہوتے ان میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے جسم میں بہت سارے ہارمونز ہیں، کچھ خون کے ساتھ اپنا مقام پہ پہنچتے ہیں، سرکولیٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ کے لیے نا کوئی کسی ڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نالی، اس میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹائپس ہیں ان کی۔ وہ ہارمون جو جسم کے اندر تناؤ پیدا کرتا ہے، دماغ کے اندر تناؤ پیدا کرتا ہے، وہ قیلولے سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ریسرچ یہ آئی ہے، قیلولہ کرنے والے ان کا وہ جو ہے نا امیون سسٹم وہ انہانس ہو جاتا ہے، قوت مدافعت ان کی بڑھ جاتی ہے قیلولہ کرنے والوں کی۔ طبی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ قیلولہ دماغی رد عمل اور چوکنا پن اس کے اوپر بڑا بہتر اثر ڈالتا ہے۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ امر حیران کن نہیں کہ قیلولے کے بعد لوگوں کا ذہن تازہ دم ہو جاتا ہے، پھر غنودگی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو بھئی یہ تو چیزیں وہ ہیں نا جو تجربوں سے دنیا نے سیکھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ویسے ہی بتا دی۔ مزہ تو تب ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس لیے عمل کریں کہ وہ میرے نبی کا عمل ہے، اس کے اندر جتنے فائدے ہیں وہ خود بخود ملیں گے۔ جیسے روشن دان انسان اس لیے کھلوائے کہ اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، تو روشن دان نے تو دونوں چیزیں دینی ہیں، ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی۔ لیکن اگر روشن دان اس لیے بنایا جائے کہ اذان کی آواز اس میں سے آئے، اب یہی روشن دان عبادت ہو گیا، اور باقی دونوں چیزیں تو خود بخود آئی جانی ہیں، اس کو کون روک سکتا؟ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ جنت عطا فرما۔ کیوں مانگتے ہیں جنت؟ بعض لوگ اس لیے جنت مانگتے ہوں گے دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، بعض اس لیے مانگتے ہوں گے وہاں حور اور قصور اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ نیتیں نا جائز ہیں لیکن مزیدار نہیں۔ ہم جنت اللہ تعالیٰ سے اس لیے مانگا کہ نہیں یا اللہ، جنت وہ مقام ہے جہاں آپ کا دیدار ہمیں ملے گا۔ جب دیدار مل گیا باقی ساری چیزیں تو خود ہی آئی جائیں گی، وہ کدھر جانی ہے؟ تو ہم سنتوں پر عمل اس لیے نہ کریں کہ میڈیکل سائنس آج یہاں پہنچ کے ہمیں بتا رہی ہے سنت میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ ہم سنت پر عمل اس لیے کریں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، اور دنیا کو بتائیں کہ تم جہاں ریسرچ کر کے پہنچ رہے ہو وہ سارا کا سارا آقا نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھا دیا، کرنے کو بتا دیا، تاکہ وہ بھی حضور کے قریب ہوں۔ اور اگر اس ٹاپک کو نوجوان سبجیکٹ بنائیں تو یہ باقاعدہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لیں اور اس کو پھر کھولنا شروع کریں معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، تو یہ امت کو اور کافروں کو مسلمان کرنے کا اور امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی سنت کی لاجک کیا ہے؟ تو یاد رکھیے جن کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، ان کے لیے یہی لاجک کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے۔ ہاں محبت میں کمی ہوتی ہے پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی لاجک پوچھ کے عمل نہیں کیے تھے، بس ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے محبوب کا عمل ہے، مجھے کرنا ہے۔ تو ان دونوں بیانات کا مقصد یہ جو سلیپ مینجمنٹ پرسکون رات کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رات کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی رات کو ان کی رات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہمیں مل جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔